بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت میں جس ٹاپک پر گفتگو کر رہا ہوں وہ ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علماء کے فتوے اور علماء کے نظریات۔ میں نے گزشتہ پروگرام میں مختلف کتابوں کے حوالے سے، علامہ سخاوی کے حوالے سے، حافظ جلال الدین سیوطی کے حوالے سے، حافظ ابن حجر مکی کے حوالے سے اور قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے یہ بات عرض کی تھی کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ جو اصل میلاد ہے یہ تو قرآن و سنت میں سے ثابت ہے اور اس کا بیان قرآن و سنت میں ہے، لیکن جو حیت اور کیفیت میلاد ہے اور خصوصاً ربیع الاول کے مہینے میں ایک خاص انداز سے محفل کا انعقاد کرنا، یہ بعد میں شروع ہوا ہے کسی وقت میں، اور وہ کب شروع ہوا ہے اس پر میں نے کافی تفصیل سے بات کرتی تھی، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تابعین تبع تابعین کے زمانے سے کے بعد میں شروع ہوا ہے۔ تو اس پر اہل علم کا فتویٰ کیا ہے، وہ کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں کہ جو میلاد کرتے ہیں وہ بدعتی ہیں، جہنمی ہیں، یا شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں، یا کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں، یا ان کا شوٹ کرنا جائز ہے، یا علماء ان کے اس عمل کو جائز قرار دے رہے ہیں۔ میں نے گزشتہ پروگرام میں آپ کے سامنے علامہ ابن الجوزی کا قول پیش کیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کی خوشی پر اس موقع پر یعنی ربیع الاول کے اندر اگر کوئی بندہ مسرت کا اظہار کرے، خوش ہو، تو مسلمان کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے بھلا کیوں نہیں نوازے گا، جبکہ ابو لہب کو بخاری کی روایت کے مطابق اس کے عذاب میں تخفیف کی گئی۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب میلاد کے اوپر بھی آ رہی ہے، میں نے آپ کو بتایا۔ اس کے بعد میں نے حافظ ابن حجر عسقلانی کا خاص کر کے اس کے اوپر آپ کے سامنے سخاوی کے حوالے سے پیش کیا کہ وہ اس کے جواز کے قائل تھے، اور ذہبی کا ابن کثیر اور علامہ ذہبی نے شاہ اربل جو میلاد کرنے والا تھا اس کو رحمۃ اللہ علیہ اور کان سنین کہا کہ وہ سنی تھا۔ اس سے اس بات کا رد ہوتا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو سبائیوں نے شروع کیا تھا فاطمیوں کے زمانے میں، حالانکہ یہ فاطمیوں کی حکومت سے پہلے کا اس کا وجود ہے۔ اس کے بعد میں نے علامہ ابن تیمیہ کا پیش کیا تھا، اور آج میں ایک اور عالم دین، ان کا نام میں نے لے دیا تھا پچھلے پروگراموں میں، لیکن میں نے کہا تھا کہ ان کے حوالے کے اوپر میں ایک پورا پروگرام کروں گا۔ وہ شخصیت جن کا آج میں بتا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ وہ میلاد کے قائل تھے، اور انہوں نے میلاد کرنے کا طریقہ بھی بتایا، اور میلاد کے وعظ کو بھی انہوں نے لکھا، تقریر کو بھی لکھا۔ وہ آج میں اس عالم دین کا ذکر کر رہا ہوں، اور شاید یہ کہیں نہ ہو کہ ایک پورا پروگرام اسی عالم دین کے اوپر ہو جائے۔ جس طرح سے میں نے ابن حجر عسقلانی کے جب ان کا قول پیش کیا تھا کہ وہ میلاد کے قائل ہیں، تو بعض باتیں ان کی ذاتی حوالے سے آ گئی تھی، تو وہ پورا پروگرام ایک ابن حجر عسقلانی کے فتوے پر اور ان کی ذات پر ہو گیا تھا۔ تو آج میں جس شخصیت کا، جس عالم دین کا ذکر کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے، وہ علمی دنیا کے ایک نیر اعظم ہیں، علمی دنیا کے اندر ان کا ایک بڑا نام ہے، اور محدثین ان کا بڑے ادب اور احترام سے نام لیتے ہیں۔ اور وہ شخصیت جن کا ذکر آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں آج، وہ ہیں حافظ ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ۔ حافظ ابن رجب بہت بڑے عالم تھے، زاہد تھے، عامل تھے، اور ان کا بڑا مقام ہے۔
میں نے ان کا ترجمے کے بارے میں زیادہ گفتگو نہیں کرنی، کیونکہ جو اصل باتیں ہیں وہ کہیں نہ رہ نہ جائیں، لیکن میں آپ کو یہ تعارف کرا دوں کہ میں کس شخصیت سے آج میلاد کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ حافظ ابن رجب، ان کا نام عبد الرحمن بن احمد ابن رجب ہے۔ یہ جو میں ان کا ترجمہ پیش کرنے لگا ہوں، ترجمہ کا مطلب ہے ان کے حالات زندگی۔ ان کو یہ میں پیش کر رہا ہوں حافظ ابن حجر اسقلانی کی کتاب سے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے ان کا تذکرہ بڑی تفصیل سے لکھا۔ 3 بندوں کا میں نام لینے لگا ہوں، اور ان کا شذرات الذہب میں، اور لیکن میرے سامنے اس وقت جو ہے وہ ہے حافظ ابن حجر اسقلانی کی کتاب الدرر الکامنہ، تاکہ کسی کو کوئی ذوف شوف کی بات ہی نہ رہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے الدرر الکامنہ میں ان کا تذکرہ کیا، اور قاضی شوکانی نے بدر الطالع کے اندر ان کا تذکرہ کیا۔ یہ بدر الطالع کا قاضی شوکانی کی کئی جلدوں میں کتاب ہے، جس کے اندر وہ محدثین کے احوال کا ذکر کرتے ہیں۔ اس میں انہوں نے علامہ سخاوی کا بھی ذکر کیا، اور علامہ سیوطی کا تو بڑا دفاع کیا، اور حافظ ابن رجب کا انہوں نے بڑا ان کا علمی تذکرہ بیان کیا علامہ شوکانی نے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ یہ الدرر الکامنہ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ یہ 706 میں ان کی ولادت بغداد کے اندر ہوئی۔ اپنے والد کے ساتھ انہوں نے دمشق کا سفر کیا، اور وہاں انہوں نے مختلف محدثین سے علم حاصل کیا، اور پھر علم کے ایک چاند بن کر یہ چمکے۔ ان کی بڑی تصانیف ہیں۔ ان تصانیف میں ان کا پہلی تصنیف جس کا ذکر کیا حافظ ابن حجر اسقلانی نے، وہ فتح الباری ہے۔ یعنی عام طور پر ہم جانتے ہیں کہ بخاری کی شرح فتح الباری ابن حجر اسقلانی کی ہے، لیکن اتفاق یہ تھا کہ حافظ ابن رجب نے اس کی ابتدا کی تھی۔ بخاری پر جو ان کا کام تھا فتح الباری، پچھلے دن میں نے ابھی اس کو دیکھا نہیں، لیکن مجھے علم میں یہ بات آئی ہے کہ وہ چھپ گیا ہے، اور علامہ البانی نے اس پر کچھ کام کیا ہے، اور جو کچھ ان کے ذہن میں ہوگا انہوں نے اس پر کچھ کام کیا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ ان کا بخاری پر فتح الباری کے نام سے کام ہے۔ انہوں نے ترمذی کی شرح لکھی ہے، اور انہوں نے ذیل طبقات الحنابلہ لکھا ہے، یعنی محدثین جو حنابلہ ہیں ان کے تذکرے لکھے ہیں، اور بڑے پڑھنے والے وہ تذکرے ہیں طبقات الحنابلہ کے اندر علامہ ابن حجر کے۔ آگے ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں ان کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے لطائف المعارف، اور یہ کتاب واعظ کے طریقے پر انہوں نے لکھی ہے، لوگوں کو بتایا ہے تقریر کیسے کرنی چاہیے، تقریر کیسے کرنی چاہیے اور کیا کرنی چاہیے۔ تو ابن حجر اسقلانی نے اس کتاب جو ہے نا لطائف المعارف، بڑی اس کی تعریف کی ہے، اور کہتے ہیں یہ جید کتاب ہے۔ پھر حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ یہ ایک عجیب حسن اتفاق سمجھیے کہ ان کا نام بھی ابن رجب تھا، اور مات فی شہر رجب، ان کا وصال بھی رجب کے مہینے میں ہوا ہے، 795 میں ان کا وصال ہوا ہے۔ تو یہ حافظ ابن رجب کا مختصر سا ایک تعارف تھا جو ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے۔ آخر یہ ایک بات ابن حجر اسقلانی نے الدرر الکامنہ میں ان کے حوالے سے لکھی ہے، جن کا آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ میلاد کے قائل تھے۔ انہوں نے میلاد کی تقریریں کی ہیں، اور میلاد کے واعظ و کس طرح سے تقریر کرنی چاہیے اس کا طریقہ بتایا ہے، اور ربیع الاول کے مہینے میں میلاد کرنا چاہیے، 12 ربیع الاول کو کرنا چاہیے، اور تقریر کیا کرنی چاہیے انہوں نے اس کے اوپر لکھا ہے۔ یہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اس حافظ ابن رجب کا میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ تو حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ اپنی وفات سے چند دن پہلے یہ جو بزرگ تھے حافظ ابن رجب، یہ قبرستان میں گئے، تو قبرستان کے اندر ایک خالی جگہ پڑی ہوئی تھی، تو انہوں نے قبر نکالنے والا جو بندہ تھا اس کو بلایا اور کہا یہاں قبر کھودو۔ اس نے قبر کھود دی، تو یہ اس قبر کے اندر داخل ہوئے، لیٹے اور مسکرائے، قبر کو پسند کیا، اس کو کہا یہ قبر نکال دو، پھر گھر چلے گئے، اور 1-2 دن کے بعد ان کا وصال ہوا، اور وہی قبر جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے نکلوائی تھی، کھدوائی تھی اپنے حکم سے،
اور پھر اس کے اندر گئے تھے، اسی قبر کے اندر حافظ ابن رجب دفن ہوئے. تو گویا یہ ان کی ایک ولایت کی نشانی بھی ہے کہ یہ ولی اللہ بھی تھے، کیونکہ انہوں نے قبر کھدوائی. ویسے تو بندے کو پتہ نہیں ہوتا. علامہ البانی کہتے ہیں کہ کسی کو یہ جو لوگ اپنی قبریں کھدواتے ہیں اور جا کر تلاوت کرتے ہیں، ان کو کیا پتا کہ انہوں نے وہاں دفن ہونا ہے کہ نہیں. وہ علامہ البانی کا شاید اس طرف دھیان نہیں گیا کہ ہر بندہ اپنی قبر نہیں کھدواتا. جو کھدواتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اسی قبر کے اندر دفن ہونا ہے، اور ان میں حافظ ابن رجب الحنبلی ہیں. یہ میں نے ان کا آپ کے سامنے تذکرہ کر دیا. اب آئیں میں حافظ ابن رجب کی کتاب سے آپ کو بتاؤں کہ وہ میلاد کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یہ کتاب ہے جس کو حافظ ابن حجر اسقلانی نے جید کتاب کہا ہے، شوکانی نے خوبصورت کتاب کہا ہے. شوکانی نے ان کی کتابوں کا، ان کی ذات کا ذکر کیا ہے. یہ میرے ہاتھ میں ہے لطائف المعارف، بڑی زبردست کتاب ہے، بہت زبردست کتاب ہے لطائف المعارف. اس کتاب کا میں سٹائل آپ کو بتا دوں، اس کے بعد میں اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں. یہ کتاب انہوں نے 12 مہینوں کے بارے میں لکھی ہے. اس کے اندر انہوں نے 12 مہینے کی مجلسوں کا ذکر کیا ہے کہ محرم میں جلسہ کرنا چاہیے، مجلسیں سجانی چاہیے، اور ان میں تقریر کیا کرنی چاہیے. تو یہ انہوں نے پہلے اس کے اندر محرم کا بیان کیا ہے. میں کتاب کا تھوڑا سا آپ کو اس کا سٹائل بتا دیتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے نا یہ محرم کی ہے. تو محرم کے اندر اس کے روزے کی فضیلت کے بارے میں، استغفار کرنے کے بارے میں، اور جو روافض کے غلط کام ہیں ان کا رد اور حقیقت کا، یعنی پورا محرم کا واعظ وہ جو ہم کرتے ہیں وہ سارا محرم کا. اور پھر آگے لکھا کہ اسی محرم کے اندر لوگ حاجی حج کر کے واپس آتے ہیں، اس کا انہوں نے ایک پورا واعظ لکھا. اس کے بعد سفر کا ہے. تو محرم کا پورا واعظ، پوری مجلس، اور اس کی 3-4 تقریریں انہوں نے ہر جمعے کی ایک تقریر لکھی ہے کہ کیا کرنی چاہیے. اس کے بعد وہ شہر سفر آ جاتا ہے. تو یہ جو سفر کا مہینہ ہے اس کے اندر انہوں نے پہلے تو یہ ایک فصل لکھی کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں یہ منحوس مہینہ ہے، یہ درست نہیں ہے. پہلے تو انہوں نے اس کا رد کیا اور احادیث کو لائے ہیں. اور پھر یہ عجیب حسن اتفاق ہے یا واقعہ ہی ایسا ہے. اگلی جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ رجب کے مہینے اس کے مہینے میں، سفر کے مہینے میں، جو پاکستان کے اہل علم ہیں، ہندوستان کے، بنگلہ دیش کے، ہم اس کو پیروں فقیروں کا مہینہ کہتے ہیں. پاکستان میں خاص کر کے میں کہہ دوں، اس کے اندر حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس ہوتا ہے، محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہوتا ہے، امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا کا بریلی محدث بریلی کا عرس ہوتا ہے. تو یہ عرسوں کا مہینہ ہے. اس میں ہم پیروں فقیروں کی باتیں کرتے ہیں. آپ حیران ہوں گے اس بات کو سن کر کہ حافظ ابن رجب نے یہی کہا ہے. وہ کہتے ہیں یہ پیروں فقیروں کا مہینہ ہے. اور پھر آگے انہوں نے اس سفر کے مہینے کے ایک پورا باب لکھا جو میں نے آپ کو بتانا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں من کرامت الاولیاء، پورا باب لکھا. وہ کہتے ہیں یہ پیروں فقیروں کا مہینہ ہے. اور آگے میں تبرک کے طور پر آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں اس کے اندر بزرگوں کی کرامات بیان کرنی چاہیے. پھر وہ بزرگوں کی کرامت لائے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ نذیر ذالک ما رویہ عن خالد بن ولید رضی اللہ منہ اکل السم ومنہ مشی سعد بن ابی وقاص وابی مسلم الخوانی بالجیوش علی متن البحر. وہ کہتے ہیں انہوں نے اشارہ کیا ہے. اب یہ اتنی بات پڑھنے سے وہ ساری بات کا پتہ نہیں چلے گا، وہ پورا واعظ پڑھنا کرے گا. کہتے ہیں کہ خالد بن ولید کی کرامت بیان کرو اس مہینے کے اندر. اللہ کے ولی بھی تھے، صحابی رسول بھی تھے، فاتح بھی تھے. ان خالد بن ولید کا یہ واقعہ ہے کہ ان کے سامنے زہر پیش کیا گیا. انہوں نے زہر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، انہوں نے زہر پی لیا، زہر نے کوئی نقصان نہ دیا اور ان کو کوئی نقصان نہ ہوا. آگے کہتے ہیں سعد بن ابی وقاص اور حضرت ابو مسلم الخولانی، یہ وہ بزرگ ہیں کہ جو انہوں نے دریا پار کیا اور دریا کی سطح کے اوپر چلے. ولیوں کے یہی کمال ہوتے ہیں. آگے کہتے ہیں وہ من ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے امر دیا، حکم دیا تمیم داری کو. یہ تمیم داری وہ صحابی ہیں جن کا تذکرہ دنیا جانتی ہے. یہ ایک رات میں قرآن ختم کیا کرتے تھے، صاحب کرامت تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت مدینہ منورہ کے باہر سے کہیں سے ایک آگ نکلی غار کے اندر سے، تو وہ آگے پھیلنے لگی. حیث خرجت النار من الحرہ
ان یردھا فدخل الیہا فی النار التی خرجت منہ، اور دوسری ایک نسخے میں فی الغار آتا ہے کہ وہ ایک مدینہ منورہ کے باہر سے آگ نکلی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تمیم داری سے کہا اس آگ کا کچھ کرو، تو وہ گئے، انہوں نے ہاتھ سے دھکیل دیا اس آگ کو، جس غار سے جس پہاڑ سے وہ نکلی تھی اس کے اندر وہ داخل ہو گئی۔ تو وہ کہتے ہیں ابو مسلم خولانی کی کرامتیں بیان کرو، خالد بن ولید کی کرامتیں بیان کرو، تمیم داری کی کرامتیں بیان کرو، صحابہ کی کرامتیں بیان کرو۔ تو سفر کا مہینہ انہوں نے کرامتوں، پیروں، فقیروں کا بیان کیا ہے۔ اگر ہم امام احمد رضا خان کی باتیں بیان کریں، محدث اعظم پاکستان کی باتیں بیان کریں، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں بیان کریں، تو لوگ کہتے ہیں یہ کہاں سے آ گئی؟ آج میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ طریق حافظ ابن رجب نے ہمیں بتایا ہے۔ سب کو چھوڑ دیں، اگر یہ میں کہوں کہ یہ طریق پاکستان کے علامہ الہی بخش رام رحمۃ اللہ نے بتایا ہے، تو لوگ کہیں گے وہ بھی کوئی اتھارٹی ہے۔ اگر ہم کسی اور بزرگ کا نام لے کہیں گے وہ بھی کوئی اتھارٹی ہے۔ تو آج میں آپ کو اتھارٹی بتا رہا ہوں، اور اس کو اتھارٹی میں نہیں کہہ رہا، قاضی شوکانی کہہ رہے ہیں، ابن حجر اسقلانی کہہ رہے ہیں، اور پوری دنیا کے علماء ان کے مداح ہیں۔ میں آپ کو لائن لگا دیتا ان کے ترجمے کی، لیکن میرا وہ موضوع نہیں ہے۔ حافظ سیوطی ان کے گیت گا رہے ہیں، حافظ سخاوی ان کا ذکر کر رہے ہیں، تو محدثین نے ان کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے 12 مہینے کی تقریروں کے اوپر کتاب لکھی۔ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں حضرت علامہ مولانا محمد شریف نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ میں نے ان کی زیارت نہیں کی، میرے ہوش سے پہلے ان کا وصال ہو گیا تھا، مگر اس وقت بڑی لوگ موجود ہیں جنہوں نے ان کی تقریریں سنی، اور بڑے ہمارے علماء میں ایسے بھی دوست ہیں جو علامہ نوری رحمۃ اللہ علیہ کی طرز پر تقریر کرتے ہیں۔ یہ بڑے اپنے زمانے کے عالم تھے اور بہت پائے کے مقرر تھے، دنیا جانتی تھی علامہ نوری رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اور یہ ان کی ایک کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے 12 تقریریں۔ اور یہ عام طور پر ہمارے جو اہل علم ہیں وہ کسی کے بارے میں کہتے ہیں تو کہتے ہیں اس نے 12 تقریریں پڑھی ہیں۔ اگر وہ اس کا یہ ہونا کہ اس نے بڑی علمی باتیں نہیں کی تو وہ کہتے ہیں اس نے 12 تقریریں پڑھی ہیں۔ تو علامہ نوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ یہ کتاب ہے، اس کا نام 12 تقریریں ہیں۔ تو 12 مہینے کی تقریریں ہیں اس کے اندر۔ مجھے اس کتاب کو دیکھے ہوئے تقریباً 30 سال ہو گئے ہوں گے، لیکن میں جانتا ہوں اس کتاب کو۔ مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے، ممکن ہے کہ یہ بات ہو کہ علامہ نوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو کتاب لکھی ہے وہ حافظ ابن رجب کی طرز پر لکھی ہو، اور حافظ ابن رجب کی اتباع میں لکھی ہو۔ ان کی نظر اس کتاب پر پڑی ہو تو اس نے کہا عربوں کے لیے یہ کام حافظ ابن رجب نے کیا ہے، چلو پنجابی لاہوری بندوں کے لیے خاص کر کے میں 12 تقریریں لکھ دیتا ہوں۔ لیکن یہ میں نہیں کہتا کہ وہ کتاب اس کتاب کا ترجمہ ہے، کیونکہ علامہ نوری کا اسلوب کچھ اور ہے، وہ بڑا عوامی قسم کا ہے اور ان کا بڑا محدثانہ ہے، لیکن یہ مماثلت ضرور ہے۔ تو علامہ نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہی کام اردو زبان میں کیا ہے جو علامہ ابن رجب نے کیا ہے۔ جو یہ ان کا انداز ہے وہی علامہ نوری رحمۃ اللہ علیہ کا انداز ہے۔ اس کتاب کا نام تو لطائف المعارف ہے، لیکن میں معذرت کے ساتھ اس کو 12 تقریروں کا نام دے رہا ہوں کہ آج میں نے آپ کو میلاد 12 تقریروں سے سنانا ہے۔ اگر آپ پنجاب کی طرف رخ کریں، سوچیں، تو علامہ نوری کا نام یاد کر لیں، محمد شریف نوری رحمۃ اللہ علیہ، اور اگر آپ محدثین کی طرف دیکھیں تو حافظ ابن رجب کا نام یاد کر لیں۔ مولانا نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، محمد شریف نوری رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ جو ماننے والے علماء ہیں، خاص کر کے جو ان کی طرز پر تقریر کرتے ہیں، لاکھوں، اللہ تعالیٰ نے ان کے صدقے سے ان کو لاکھ پتی کروڑ پتی بنایا ہے، بڑی تقریر کرتے ہیں، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ حافظ ابن رجب کی اس کتاب کے ترجمے کا اہتمام کریں اور دیکھیں، اور دونوں 12 تقریریں، 12 تقریریں آ جائیں۔ اب تو اس وقت 12 تقریریں ہیں، وہ 12 تقریریں آپ کے ہاتھ آ جائیں تو کوئی اللہ کا بندہ مرد میدان بنے اور ان کا ترجمہ کرے۔ یہ دوسری 12 تقریر کے نام سے اس کا ترجمہ کر دیں، حافظ ابن رجب کی کتاب کا۔ دیکھیں میں نے کتنا وقت لگایا اس پر، اس کی کچھ خاص سبب ہیں جو میں نے اتنی دیر لگائی ہے۔ علامہ نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ بات میں آپ کو بتا دوں، کوئی سالوں کی بات ہے
کہ نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزار لاہور میں تھا، وہاں انہوں نے مسجد بنائی تھی، تو وہ روڈ کے اندر آ گیا، تو وہاں وہ اس کو موو کرنا چاہتے تھے، تو کچھ سالوں کے بعد، بڑے سالوں کے بعد ان کی قبر کھودی گئی اور باکس کو نکالا گیا کہ دوسری جگہ دفن کیا جائے۔ تو میں نے یہ بات رضائے مصطفیٰ غالباً رسالے میں یا کسی اخبار میں پڑھی تھی کہ جب وہ ان کا جسم مبارک نکالا گیا بڑے سالوں کے بعد، تو اس سے اتنی خوشبو آئی کہ پورا علاقہ معطر ہو کر رہ گیا۔ اللہ رحمت نازل فرمائے علامہ نوری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے اوپر۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ 12 تقریریں، اب وہ نوری صاحب والی 12 تقریریں نہیں میں آپ کو کہہ رہا، حافظ ابن رجب کی 12 تقریریں، اس سے وہ میلاد کا وعظ شروع کرتے ہیں اور طریقہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے وعظ کریں۔ وہ پہلے تو ایک پہلی فصل کا نام ہے مجلس فی فضل التذکیر باللہ تعالی و مجالس الوعظ۔ یہ باب باندھ کر وہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث لائے ہیں جنت کے بارے میں جس میں جنت کی فضیلت ہے، اس کے بعد کہتے ہیں کانت مجالس النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع اصحابہ آمتها مجالس تذکیر باللہ و ترغیب و ترہیب اما بتلاوت القرآن او بما آتاہ اللہ من الحکمہ والموعظۃ الحسنہ و تعلیم ما ينفع فی الدین کما امر اللہ تعالی فی کتابہ ان یذکر وَيَعِزَ وَيَقُسُّ وَأَن يَدُوا إِلَى سَبِيلِ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجلسیں ہوتی تھیں، حضور جو جلسے کرتے تھے، جلسے کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، انہوں نے مجلس کا لکھا یعنی بیٹھنا، جلسے کا مطلب بھی بیٹھنا ہی ہوتا ہے۔ اس میں تلاوت قرآن ہوتی تھی، حکمت کی باتیں ہوتی تھی، مواعظ حسنہ ہوتا تھا، دل نشین باتیں ہوتی تھیں، اور اللہ تعالیٰ اور ایسی باتیں ہوتی تھی جن سے لوگوں کو نفع ملے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے کہ لوگوں کو نفع دینے والی باتیں کیا کرو، وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ وہ ذکر جو ہے وہ لوگ مومنین کے لیے فائدہ دیتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو بلاتے تھے۔ آگے وہ کہتے ہیں وَأَن يُبَشِّرَ وَيُنذِرَ، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ وَسَمَّاهُ اللَّهُ مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ حضور کا تو نام ہی مبشر اور نذیر ہے اور داعی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکم سے وہ لوگوں کو بلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، اور آپ کا نام تو سراج منیر ہے، چمکا دینے والا، چمکتا ہوا سراج۔ یہ باتیں کی۔ اب یہ کہیں گے یہ تو عام باتیں ہیں، میں آپ کو طریقے واضح بتا رہا ہوں میلاد کا جو حافظ ابن رجب نے لکھا۔ آگے کہتے ہیں بس اس بات کے لیے یہ میں نے ساری تمہید بانی ہے، یہاں سے میں شروع کر رہا ہوں حافظ ابن رجب کا میلاد کا واضح۔ وہ کہتے ہیں فقیل، یہ کہہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کا نام سراج رکھا، کہ کہتے ہیں فقیل سراجا للمؤمنین فی الدنیا ومنیرا للمذنبین یوم القیامہ بالشفاع وسمى سراجا۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چمکتا ہوا چراغ ہیں مومنوں کے لیے دنیا اور آخرت میں، اور وہ چمکنے والے ہیں اور وہ شفاعت کرنے والے ہیں گناہگاروں کی قیامت کے دن۔ اللہ نے ان کا نام سراج رکھا۔ آگے بڑا قابل غور جملہ ہے حافظ ابن رجب کا، کہتے ہیں لِأَنَّ السِّرَاجَ الْوَاحِدَ يُوقَدُ مِنْهُ أَلْفُ سِرَاجٍ وَلَا يَنْقُصُ مِن نُورِهِ شَيْئًا۔ کہتے ہیں کہ آپ وہ چراغ ہیں کہ اس چراغ سے اتنی چمک ہے کہ جو چمکتا ہوا جو چراغ ہے اس سے اگر ہزاروں چراغوں کی روشنی لی جائے تو اس چراغ کی روشنی میں فرق نہیں آئے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ چمکتا ہوا چراغ ہیں کہ کروڑوں ملین لوگ اس سے روشنی لے کر اپنے آپ کو دنیا و آخرت میں چمکا رہے ہیں۔ یعنی یوں کہہ لے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ اسی عبارت کا ترجمہ ہے جو امام اہل سنت نے کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لِأَنَّ السِّرَاجُ الْوَاحِدُ يُوقَدُ مِنْهُ أَلْفُ سِرَاجٍ وَلَا يَنْقَصُ مِن نُورِهِ شَيْئًا۔ اس نور سے تو لاکھوں چراغ چمک گئے اور چمکتے ہیں اور چمک رہے ہیں، مگر اس کی روشنی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اور آگے غضب کا جملہ نوٹ کر لیں، آگے مثال دیتے ہیں حافظ ابن رجب الحنبلی کی بات کر رہا ہوں، مولانا نوری رحمۃ اللہ علیہ کی بات نہیں کر رہا۔ اگر وہ یہ بات کریں علامہ شریف نوری رحمۃ اللہ علیہ تو لوگ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے۔ اب حافظ ابن رجب کی سن لے، اور واز کس کا ہے؟ میلاد کا۔ آگے کہتے ہیں کذالک
خلق اللہ الانبیاء من نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولم ینقص من نورہ شیء. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو نور محمد سے پیدا کیا، اور نور محمد سے تمام انبیاء کو جو پیدا کیا، نہ ہی تمام انبیاء کے پیدا کرنے سے اس نور کی چمک میں فرق آیا، اور نہ لاکھوں کروڑوں ملین ٹریلین لوگوں نے جو نور مصطفیٰ سے اپنا حصہ لے کر اپنے آپ کو چمکایا، تو نور مصطفیٰ میں کوئی فرق نہیں آیا. اب اس سے بڑا مسئلہ نور اور واز میلاد کا کیا ہو سکتا ہے؟ اور کار کون رہا ہے؟ حافظ ابن رجب. یہاں سے انہوں نے اپنے واز کو شروع کیا، اولیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واز سے انہوں نے شروع کیا. اس کے بعد وہ آگے پورا واز تو میں نے آپ کو نہیں سنانا. اسی طرح سے یہ میں آپ کی دلچسپی کے لیے کر رہا ہوں کہ لطائف المعارف کو پڑھیں اور تقریریں کریں. اس سے نئی نئی تقریروں کے انداز، نئے نئے اسلوب جو ہے وہ حافظ ابن رجب نے 12 مہینوں کے لیے لکھے ہیں. یہ 12 تقریریں کتاب ہے نئی جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اس کے بعد انہوں نے کہتے ہیں وظائف شہر ربیع الاول، کیا کیا وظیفے کرنے چاہیے، کیا کیا تقریریں کرنی چاہیے ربیع الاول کے مہینے میں. میں نے یہ بات آپ سے پچھلے پروگرام میں کہی تھی، پورے